محرم الحرام شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں جلوس و مجالس برپا۔ شہر اولیا میں 8 محرم کا مرکزی جلوس رہائش گاہ سردار طالب حسین سے برآمد۔ دوسری طرف قصر سکینہ سے برآمد ہونے والے جلوس میں 12 سے زائد ماتمی سنگتوں کی شرکت۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی۔ ملتان میں 88 جلوس، 182 مجالس۔ ڈیرہ غازی خان میں 88 جلوس برآمد ہوئے۔ بہاول نگر میں شہزادہ قاسم کی مہندی کا روایتی جلوس امام بارگاہ جامعۃ الزہرا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ خوشاب میں جلوس ابن حسن گھر سے برآمد ہو کر امام بارگاہ باب الحوائج پر اختتام پذیر ہوا۔ خانیوال میں ماتمی جلوس سول لائن سے برآمد ہوا۔ وہاڑی میں 8 محرم الحرام کا جلوس امام بارگاہ کیسر ابو طالب اور کچا امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ کبیر والا عبدالحکیم میں روایتی جلوس امام بارگاہ سجادیہ میں پہنچ کر اختتام پذیر۔ منکیرہ میں علامہ انیس رضا نقوی کا امام بارگاہ کیسر عباس میں خطاب۔ حضرت غازی عباس علمدار کی شان میں مصائب بیان کیے۔ بکر میں مرکزی جلوس تھلہ مرید مہندی سے رات 10 بجے برآمد ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان کا ڈسٹرکٹ کنٹرول روم کا دورہ، آن لائن مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ بہاولپور میں 8ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس سید ممتاز شاہ نقوی ہاؤس سے برآمد۔ پھولوں والے چوک پر اختتام پذیر۔ اس شریف میں علم حضرت عباس علیہ السلام کا جلوس محلہ خواجگان پہنچ گیا۔ ملنی کی رسم ادا کی گئی۔ حاصل پور میں شب ذوالجناح اور پیکر وفا غازی عباس علمدار کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں ذاکر سلیمان محمدی نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ سخی سرور میں 9 محرم الحرام کی رات شہدائے کربلا حضرت علی قاسم کی مناسبت سے سیج تیار۔ شہر بھر میں 5واں آستانوں پر شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی مناسبت سے شبیہات، سیج اور جلوس برآمد۔ چھوٹے بڑے سیج کی زیارت کے لیے پہنچ گئے۔ امن قائم رکھنے کے لیے جنوبی پنجاب میں بھرپور اقدامات۔ حساس مقامات کی CCTV سے مانیٹرنگ جاری۔ جلوس و مجالس کی سیکیورٹی کے لیے سینکڑوں اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔ چھتوں پر سنائپرز تعینات۔ احمد پور شرکیہ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ۔ فلیگ مارچ میں رینجرز سمیت پولیس کی 10 گاڑیوں کی شرکت۔ اور 10 محرم کو موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ جنوبی پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ محرم الحرام میں مقررہ مقامات کے علاوہ دیگر مقامات پر جلوس نکالنے یا مجالس اعضاء کا منعقد کرنے پر پابندی ہوگی۔ صوبائی محکمہ داخلہ پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور نے خبردار کر دیا۔ جنوبی پنجاب میں عاشورہ کے دوران ہسپتالوں اور مراکز صحت کا مانیٹرنگ پلان جاری۔ ایڈیشنل سیکریٹری قمر الزمان اور ڈپٹی سیکریٹری ڈاکٹر ماریا ممتاز ملتان میں ہیلتھ سینٹر کی مانیٹرنگ کریں گے۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے افسران کو مانیٹرنگ ڈیوٹیاں تفویض، مراسلہ جاری۔ ممتاز آباد اور اندرونی شہر کے علاقوں میں ٹریفک کی روانی بند رہے گی۔ ملتان سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے 9 اور 10 محرم کا ٹریفک پلان جاری۔ دوسری جانب PAC کی جانب کی طرف سے محرم الحرام کے جلوس کے حوالے سے اقدامات مکمل۔ شہر بھر میں گرین بیلٹس کی صفائی کے لیے اضافی عملہ تعینات۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ صفائی ستھرائی کے لیے بھی انتظامیہ متحرک۔ ڈپٹی کمشنر DG خان کی قیادت میں پولیس رینجرز کا فلیگ مارچ۔ بین الصوبائی چیک پوسٹ کا بھی دورہ کیا۔ شب عاشور اور عاشورہ کے مرکزی روٹس کا معائنہ کیا۔ میاں والی میں واقع کربلا کی نسبت سے تبرکات کے سٹالز لگ گئے۔ شہری مختلف شبیہات اور تبرکات کی خریداری میں مصروف۔
उधर अलीपुर में इमाम बारगाहों के साथ मुकद्दसात की शबीहात के स्टॉल सज गए। आज़ादार और शहरी निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ खरीदारी कर रहे हैं। बहावलपुर का सबसे बड़ा ताजिया तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल। कदीमी मोहल्ला सादात से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद नईम का खानदान 150 साल से ताजिया तैयार कर रहा। उस्ताद नईम का कहना है कि हमारा खानदान 4 पुश्तों से ताजिए तैयार कर रहा है। ताजिया में कागज से जाल बुनने का हुनर जनूबी पंजाब में हमसे बेहतर और कहीं नहीं। मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन और अमान को कायम रखने के अवामी नुमाइंदे भी अपना किरदार अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान असम्बली अपने हलकों में मौजूद रहेंगे। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांचू की गुफ्तगू। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की ट्रैफिक अफसरान से मुलाकात। स्पेशल ड्यूटी के दौरान बारिश में बेहतरीन ड्यूटी सरअंजाम देने पर अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। दरियाए सुनाब दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। रंगपुर, लिया, लियाकतपुर और दिगर इलाकों में सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। करोड़ लाल ईसन बस्ती मोमिन का हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़िर-ए-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। शहरियों ने इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा कर दिया। बहावलनगर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रेले ने करीबी इलाकों में तबाही मचा दी। दर्जनों एकड़ अराजी पर फसलें पानी में डूब गई। महकमा आपाशी के मुताबिक कोट अद्दू में दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी। तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 39,09,697 क्यूसेक रिकॉर्ड। दूसरी जानिब चिश्तियां शहर भर की गलियां बाजार दरियाए सतलुज में तब्दील। सब्जी मंडी में पानी दुकानों में दाखिल। ताजर इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी पर फट पड़े। कल बारिश हुई है जी, बारिश का पानी वेख लो तुसीं किवें खड़ा बाजार दे विच। ठीक है जी, गोडे गोडे पानी खड़ा वा ते इत्थे यकीन करो दुकानां दे अंदर गोडे गोडे पानी खड़ा वा। ठीक है, इन्हां ने बाजार दा ते पानी कल दा पानी नहीं निकलिया, इन्हां कोलों दूसरा दिन जा रहा अज। कोट मिठन मुसलसल बारिशों से सैलाब की तबाहकारियां जारी। रहीम यार खान और राजनपुर को मिलाने वाली कौमी शाहराह में कई फीट गहरा शिगाफ पड़ गया। इंतजामिया मंजर आम से गायब। दूसरी जानिब फोर्ट अब्बास में बारिश ने किसानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। निशेबी इलाके ज़िर-ए-आब। असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी के अमल का जायजा लिया। सादिकाबाद शहर और गिरदो नवा में तूफानी बारिश। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब। बारिश में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रहीम यार खान में भी वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। बिजली सारिफीन को बड़ा झटका। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 50 पैसे का इजाफा। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गया। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपए 41 पैसे का हो गया। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई से होगा। बेलगाम महंगाई का सिलसिला जारी। मुल्तान में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। एक माह में चीनी, आटा और अंडों की कीमतों में 30% इजाफा। फी किलो चीनी 140 से 150 रुपए तक फरोख्त होने लगी। आटे का 15 किलो का थैला 1920 से बढ़कर 2020 रुपए का हो गया। बढ़ती महंगाई से खरीदारों समेत दुकानदार भी परेशान।
ڈپٹی کمشنر لودھرا عبدالرؤف کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، ترقیاتی کاموں میں سست روی پر سختی کا اظہار، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنے والے محکمہ بلڈنگ کے افسران کی سرزنش۔ ملتان ضلع انتظامیہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے متحرک، ڈینگی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ، اسسٹنٹ کمشنرز کے کمرشل مارکیٹس، ٹائر شاپس اور گوداموں کی چیکنگ، ڈینگی لاروا ملنے پر 5 گودام اور کباڑ خانے سربمہر، 3 مقدمات درج۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میوں ہسپتال آمد، بورے والا میں باپ کے تشدد کا نشانہ بننے والی بچی ایمن اور زخمی والدہ سے ملاقات کی، وزیر اعلیٰ کا بینائی واپس لانے کے لیے بچی کا بہترین ڈاکٹر سے علاج کرنے کا وعدہ، صوبائی وزیر صحت کو بچی کی آنکھوں کے علاج بارے ہدایات جاری، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا بچی کی بینائی واپس لانے کے لیے پنجاب حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی، ملزم کو قانون کے مطابق کڑی سزا ملے گی۔ چار روز سے 12 سالہ محمد رفیق لاپتہ، جگہ جگہ تلاش کیا لیکن بیٹا نہ ملا، شجاع آباد کی بیوہ فرزانہ معیشت دید پریشان، اعلیٰ حکام سے بیٹے کو تلاش کرنے کی اپیل۔ سول ہسپتال کی بلڈنگ کو چلڈرن ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ ملتان بینچ نے سول ہسپتال کو چلڈرن ہسپتال میں منتقل کرنے کے اقدامات کو روک دیا، فیصلے تک سول ہسپتال میں سروسز جاری رہیں گی، سینئر قانون دان سید ریاض الحسن گیلانی کی روحی سے گفتگو۔ 1 سال سے تنخواہوں سے محروم انصاف اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کی سنی گئی، محکمہ خزانہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے 1 ارب 68 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے، ملتان کے لیے 4 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری، پنجاب بھر میں انصاف اسکولوں کی تعداد 7000 ہے۔ ملتان تعلیمی بورڈ کو بلڈنگ کی کمی کا سامنا، نئے بلاکس کی تعمیر کے لیے 30 کروڑ کے فنڈز مختص، ابتدائی تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا، بورڈ آفس میں نئے ڈیٹا رومز بھی بنائے جائیں گے، کنٹرولر امتحانات حامد سعید کی گفتگو۔ زیر زمین پانی کا لیول دن بدن نیچے جا رہا ہے، وہاڑی میں پانی کے مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی آرگنائزیشن PUM کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہا پانی کا لیول گرنے سے چند سالوں بعد پانی استعمال کے قابل بھی نہیں رہے گا، حل کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔